شب برات کی عبادت۔ شعبان المعظم کے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت نے نصف شعبان میں ایک رات رکھی ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بہت عظمت والی رات ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں 4 نام اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا نام لیلۃ المبارکہ، لیلۃ المبارکہ کیا ترجمہ ہوا؟ برکت والی رات۔ دوسرا نام لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات۔ تیسرا نام لیلۃ السق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کو جہنم کا پروانہ دے دیا جاتا ہے اس رات میں، لیلۃ السق۔ چوتھا نام لیلۃ البرات، کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کو جہنم کی آگ سے برات یعنی جان ان کی خلاصی کر دی جاتی ہے، جہنم سے ان کو NOC مل جاتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ تو 4 نام ہو گئے، لیلۃ البرکہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ السق اور لیلۃ البرات۔ یہ 4 نام ہیں اس کے۔ اب اس میں جی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ شب برات میں اب بعض لوگ کہتے ہیں شب برات کوئی نہیں ہے، دلیل کیا دیتے ہیں؟ شب فارسی کا لفظ اور برات عربی کا لفظ، یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں شب برات نہیں ہے۔ اور دلیل کیسی شاندار لے کر آئے؟ اس کا آسان جواب پل صراط، صراط عربی کا لفظ، پل اردو کا لفظ، پھر پل صراط بھی نہیں ہے۔ شب برات کی پہلی فضیلت، بہت بڑی تعداد میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں تو بکریاں گھروں میں نہیں ہیں، دیہاتوں میں ہوتی ہیں، جو لوگ رکھتے ہیں ریوڑ۔ مدینہ طیبہ میں اس زمانے میں ہر گھر میں نا بکریاں ہوتی تھیں۔ اب کسی کے گھر میں 100، کسی کی 200، کسی کی 500، تو ایک گھر میں اتنی بکریاں لوگوں کی ہوتی تھیں، ایک گھر کی، گھر کے اندر نہیں لیکن ایک گھر والے کی۔ اب پورے قبیلے کی کتنی ہوں گی؟ اور یہ قبیلہ بنو کلب بکریوں کی تعداد کے بارے میں مثال تھا، مشہور تھا۔ جب اس پورے قبیلے کی بکریاں نکلتی تو 2 پہاڑوں کے درمیان وادی کو بھر دیا کرتی تھی۔ اب اتنی بکریاں ہوں بے شمار، اور پھر ان کے بال کتنے، ایک بکری کے بال کتنے، تو اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایسی برکت والی رات ہے یہ۔ دوسری فضیلت، یہ رات قبولیت والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شعبان کی جب 15ویں شب ہو یعنی شب برات، تو اس کی رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ غروب شمس یعنی کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہی، مغرب کے فوراً بعد ہی اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اس کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی کسی پریشانی میں، تکلیف میں، بیماری میں، مصیبت میں مبتلا شخص، وہ آئے مجھ سے مانگے، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ ساری رات یہ آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ ویسے تو یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رات میں، سارے سال کی ہر رات میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تہجد کے وقت میں ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری رات مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ۔ تو قبولیت دعا کی یہ رات ہے، تو خوب ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ شب برات کی تیسری فضیلت، جہنم کی آگ سے آزادی۔ یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کے تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو بری کر دیا جاتا ہے۔ چوتھی فضیلت، سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں جی، جیسے بجٹ بنتا ہے نا حکومتوں کا، سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، امی عائشہ نے پوچھا اس کے بارے میں، تو فرمایا کیا عائشہ جانتی ہو کہ 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ پوچھا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بنی آدم میں سے ہر وہ شخص جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، فلاں جی اس دن پیدا ہوگا، اور جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بندہ نکاح کر رہا ہوتا ہے، اولاد بھی ہو رہی ہوتی ہے آگے اس کی، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا، اس کا نام تو مردوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا۔ تو 15 شعبان میں اگلے 15 شعبان تک جنہوں نے مرنا ہے، جنہوں نے پیدا ہونا ہے، جس نے حج کرنا ہے، رزق کے معاملات اور یہ چیزیں، یہ ساری لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں
ہمیں نیکی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، فیصلے ہو رہے ہیں نا، اللہ سے مانگنا ہے، رات کو عبادت کرنی ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے، یہ غفلت کی رات نہیں۔